دبا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اندر آ کر السلام علیکم کہا۔ سلمان بن عبد الملک نے نہایت لاپرواہی سے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا لینے آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے آرام میں خلل ڈالا، میں آپ کو درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جو وجہ تحلیق کائنات ہیں، جن کے صدقے ہماری عزتیں، ہمارا چہرہ، ہمارا سب کچھ سلامت ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج ہم ذکر کریں گے محمد بن قاسم نو عمر سپہ سالار فاتح سندھ کی پوری زندگی کے بارے میں۔ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ نے سندھ کو کیسے فتح کیا، چلیں جی پڑھتے ہیں ان کی زندگی۔ جزیرہ لنکایا سیلون جو بحرہ ہند میں واقع ہے، اس کا پرانا نام سنگل دیپ یعنی زنجیروں کا جزیرہ ہے، جو اس کی بناوٹ کے نام اس کا یہ نام پڑ گیا۔ وہاں کے سمندر کی بفری ہوئی لہریں اچھل کر اپنا جوبن دکھا رہی تھی۔ سمندر میں ان لہروں سے طوفان برپا تھا، طوفانی لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو غرق کر رہی تھی۔ سمندر میں سفر کرنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جہازوں کے کپتان اس طوفان سے پریشان ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کر رہے تھے۔ سمندری طوفان کے باعث فضا میں بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اس طوفان میں ایک ایسا چھوٹا جہاز بھی تھا جس پر مسلمان عرب سوداگر اپنے تجارتی سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ جہاز سرندیپ سری لنکا سے بصرہ کی جانب جا رہا تھا۔ عرب سوداگروں کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی سوار تھے۔ سمندری طوفان ہر چیز کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے عرب سوداگروں کا چھوٹا جہاز طوفان سے محفوظ رہا۔ مگر جب یہ جہاز سندھ کے ساحل کے پاس پہنچا تو بحری ڈاکوؤں کے گروہ نے ان پر حملہ کیا۔ عرب سوداگروں نے ان ڈاکوؤں کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ بحری ڈاکوؤں نے ان کے تمام مردوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا تھا اور دیبل لے گئے قیدی بنا کے۔ قزاقزوں کے اس گروہ کو دیبل کے راجہ داہر کی مکمل سرپرستی حاصل تھی، اس لیے تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ان قیدیوں کو بدبودار پانی اور خراب کھانا دیا جاتا تھا۔ جو اس سلوک پر آواز بلند کرتا اسے بری طرح پیٹا جاتا تھا، جس کی چیخوں سے پورا قید خانہ گونج اٹھتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا۔ اس ظلم سے تنگ آ کر ایک قیدی خاتون نہید نے آواز بلند کی اور دہائی دی کہ اس نے حجاج بن یوسف کے نام میں خط لکھا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ بصرہ آنے والے کاسد سے مسلمان بچوں اور عورتوں کی بدحالی کا سن کر اپنے سپاہیوں کو جنگ کا حکم دے چکے ہوں گے حجاج بن یوسف۔ اور آگے آپ لکھتی ہیں کہ اگر حجاج بن یوسف کا خون سرد نہیں ہوا تو وہ میری فریاد اور ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اگر ان کا خون سرد ہو چکا ہے تو میرا یہ پیغام بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہاں پر رہنے والوں کے سینوں میں مسلمانوں کے لیے دل کی جگہ پتھر ہے۔ اگر میری فریاد آپ نے یہاں پر قید مظلوم عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا دکھ ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور ترکستان اور اپنا جھنڈا لہرانے والے ہیں، مگر سندھ میں قید قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد نہیں کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تلواریں روم کے ظالم اور مغرور تاجداروں کے سر پر بجلی بن کر پڑی تھیں، وہ سندھ کے مغرور اور ظالم راجہ کے سامنے بھی مظلوم کے حق میں اٹھے؟ اے حجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کے بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچانے آئیے۔ یہاں پر بے شمار بیوائیں اور یتیم آپ کی مدد کے لیے دعا گو ہیں۔ اے حجاج، آپ کیسے مسلمان بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس ظلم کا کون جواب دہ ہوگا؟ فقط ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی؟ خلیفہ عبد المالک کے عہدے میں حجاج بن یوسف کی تمام سرگرمیاں عراق اور عرب تک تھیں۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کے ذریعے خلیفہ عبد المالک کی حکومت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں بھرپور کوشش کی۔ اس دوران حجاج بن یوسف نے بے شمار بے گناہ مسلمانوں کو قتل بھی کیا، مگر خلیفہ عبد المالک کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک کے خلیفہ مقرر ہونے پر مزاج بالکل بدل گیا۔ اس نے اپنی باقی زندگی مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے گزار دی۔ اس حکمران نے سندھ، اسپین اور ترکستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے ایسے سپہ سالار چنے جنہوں نے اپنی کامیابی حکمت عملی سے اسلام کا نام روشن کیے رکھا۔
چند سال پہلے حجاج بن یوسف کی جن آنکھوں نے عبداللہ بن زبیر کے ناحق قتل کو ڈیٹھ بن کر دیکھا اور ترس نہ کھایا، اب وہی آنکھیں سندھ میں قید ایک مظلوم مسلمان لڑکی کا خط پڑھ کر اس کی مدد کے لیے بے چین تھی۔ اس کے بعد عراق کے حاکم حجاج بن یوسف ثقفی کا شمار ان مسلمان حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے منفرد کارنامے انجام دیے۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے الفاظ پر اعراب یعنی کہ زیر، زبر اور پیش وغیرہ لگا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور غیر عرب مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان سے نجات دلا دی۔ حجاج بن یوسف اصول کا اتنا سخت آدمی تھا کہ وہ کسی مجرم کو معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک بوڑھی خاتون آ کر دہائی دی۔ اس بوڑھی خاتون کا اکلوتا جوان بیٹا بھی دیبل کے قیدیوں میں شامل تھا۔ جب وہ بوڑھی خاتون حجاج بن یوسف کے دربار میں فریاد کرنے کے لیے پہنچی تو وہ اس کی فریاد سن کر اپنی نشست سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے خاتون، آپ نے میرے بہت بڑی الجھن دور کر دی۔ مجھے کسی نامعلوم مقام سے کسی نامعلوم بے بس لڑکی نے پیغام بھیجا تھا، ہماری مدد کریں، مگر مقام کا نہیں بتایا تھا۔ میرے اللہ گواہ ہے کہ جب سے میں نے وہ پیغام پڑھا ہے میرا دن کا سکون اور رات کی نیند ختم ہو چکی ہے۔ مجھے اس فکر نے کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت اپنے خاص نمائندے کو تیز رفتار سواری کے ساتھ راجہ داہر کے پاس بھیج دیا اور نمائندوں نے جب راجہ داہر کے پاس جا کر قیدیوں کو آزاد کرنے اور مالی نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا تو اس کا مکار راجہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا، ان ڈاکوؤں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف کے نمائندے نے راجہ داہر کا جواب سنا تو کہا، جس حکمران کو اپنی سلطنت میں پھیلنے والی برائی ختم کرنے کا اختیار نہیں اس کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ راجہ داہر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ پورے عالم اسلام کو للکارنے لگا۔ حجاج بن یوسف کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ اس نے اپنا ذاتی خنجر اٹھایا اور کمرے میں لٹکے ہوئے نقشے پر جہاں ہندوستان تھا اس کے عین درمیان میں خنجر پیوست کر دیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ حجاج بن یوسف نے اس علاقے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور حجاج بن یوسف نے پورے جوش اور بلند آواز میں کہا، میں سندھ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ حجاج نے اپنے ہونہار اور قابل اعتبار سالاروں میں سے ایک بہت کم عمر سالار کو منتخب کیا جس کی عمر صرف 70 سال تھی۔ اس عظیم سپہ سالار کا نام محمد بن قاسم تھا جو اس کا بھتیجا اور داماد تھا۔ محمد بن قاسم 695 میں پیدا ہوئے۔ محمد بن قاسم میں کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر نظر آ رہے تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیبل موجود پورٹ قاسم پر حملہ کرنے کے لیے سالار چنا تو کئی تجربہ کار سالاروں نے حجاج بن یوسف کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہا، مگر حجاج بن یوسف کی نظریں اس مارکے کے لیے محمد بن قاسم کا چناؤ کر چکی تھی۔ بڑے کارنامے کے لیے پختہ عمر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ارادے اور پکے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے قابل فخر بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم سے کہا، محمد، تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ، میرا یہ خط امیر المومنین خلیفہ ولید بن عبد الملک کو دکھانا اور وہ جتنی فوج تمہیں دے وہ لے کر یہاں آ جانا۔ میری بات یاد رکھو کہ واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک سندھ کے مظلوم عوام کا دکھ سن کر تمہیں سندھ روانہ ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے تمہارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے، دمشق سے واپسی پر اس سے بھی بھاری ذمہ داری سونپ سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا اور ایک پراعتماد احساس سے ان کو سلام کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت لمبا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم سے کہا کہ جہاں اس گھوڑا کو تھکن محسوس ہو اس علاقے کی چوکی سے تازہ دم گھوڑے لے کر اپنا سفر جاری رکھنا۔ یہ بھی تاکید کی کہ اپنے دوست زبیر کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ دونوں مل کر دمشق میں خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک سے ملاقات کر لیں۔ کئی روز سفر کر کے محمد بن قاسم اور زبیر دمشق سے چند میل دور کے فاصلے پر ایک چھوٹی بستی سے باہر قائم چوکی پر رک گئے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے حاکم کو حجاج بن یوسف کا حکم دیا اور کہا، ہمیں 2 عدد تازہ دم گھوڑے دے دیں، ہم نے دمشق پہنچنا ہے۔ چوکی کے حاکم نے کہا کہ آپ کچھ دیر آرام کر کے کھانا کھا لیں، کھانا بالکل تیار ہے، لیکن فی الحال آپ کو گھوڑے نہیں ملیں گے کیونکہ آج ہمارے پاس صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا کہ مگر ہمیں تو صرف 2 گھوڑے چاہیے۔
चौकी के हाकिम ने कहा, इन्होंने इन घोड़ों को अमीरुल मोमिनीन के भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक ने लेकर जाना है, क्योंकि इन्होंने और इनके 4 साथियों ने दमिश्क में होने वाली हथियारों की नुमाइश में जाना है। वहाँ जंगी हथियारों से लड़ने का मुकाबला भी होगा, इसलिए इन्होंने आज शाम तक दमिश्क लाजमी पहुँचना है। मैं ना तो हजाज बिन यूसुफ का हुक्म मानने से इनकार कर रहा हूँ और ना ही सलमान बिन अब्दुल मलिक को नाराज़ कर रहा हूँ। आपको इल्म होगा कि वो बहुत सख्त मिजाज के हामिल हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने इससे पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है, मैं खुद इनसे बात करता हूँ। चौकी का हाकिम बोला, वो अंदर आराम कर रहे हैं, इन्होंने दोपहर का खाना खा लिया है और थोड़ी देर आराम करके यहाँ से रवाना होंगे। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है और जल्दी भी है तो आप इनसे मिल लें और इजाज़त ले लें, दोपहर तक इनके अपने घोड़े भी तारादम हो जाएंगे। मैं आपको 2 घोड़े देने से इनकार नहीं कर रहा, मगर इनको 5 घोड़े ना मिले तो वो मुझसे सख्त नाराज़ होंगे और वो नाराज़ होकर बहुत जनूनी हो जाते हैं। ये कहकर चौकी का हाकिम मोहम्मद बिन कासिम और ज़ुबैर के लिए खाने का इंतज़ाम करने चला गया। ज़ुबैर ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, आलम इस्लाम में शायद सलमान बिन अब्दुल मलिक से ज़्यादा खुद पसंद और मगरूर कोई नहीं होगा, इसलिए हमें इससे किसी अच्छे जवाब की उम्मीद ना रखनी चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कराकर ज़ुबैर से कहा, मैं इनकी इजाज़त के बगैर घोड़े ले जा सकता हूँ, मगर हमारे बाद चौकी के मुहाफ़िज़ों की शामत आ जाएगी, इसलिए इनसे मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है। ज़ुबैर ने कहा, जी जैसे आप बेहतर समझें कर लें, तब तक मैं अस्तबल से 2 घोड़े खोल कर लाता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने सलमान बिन अब्दुल मलिक के कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर देखा। सलमान अपने साथियों के साथ दीवार से टेक लगाए बैठा था। 2 खादम इसके पांव दुबा रहे थे और एक कंधे दुबा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने अंदर आकर अस्सलामु अलैकुम कहा। सलमान बिन अब्दुल मलिक ने नहायत लापरवाही से वालेकुम सलाम कहा और पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या लेने आए हो और मुझसे क्या चाहते हो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, आपके आराम में खलल डाला। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं एक बहुत अहम पैगाम लेकर दमिश्क जा रहा हूँ। सलमान बिन अब्दुल मलिक ने नहायत लापरवाही और तंज़िया अंदाज में कहा, तो जाओ बाबा, हमने कौन सा तुमको पकड़ रखा है। इसके साथ वो एक ज़ोरदार कहके से हंसा। इसके बाकी साथियों ने भी ज़ोरदार कहके लगाए। मोहम्मद बिन कासिम ने इसके रवैये की तरफ तवज्जो न दी और कहा, हमारे घोड़े बहुत थक चुके हैं, इस चौकी से हमें 2 ताज़ा दम घोड़े लेकर जाने हैं। इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त लेने की ज़रूरत तो नहीं, मगर मैंने सोचा कि हमारे बाद आप चौकी के मुहाफ़िज़ों को बुरा भला न कहें। सलमान बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि अगर तुम्हारे घोड़े थक चुके हैं तो दमिश्क पैदल चले जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने नहायत पुरअज़म अंदाज में कहा कि एक सिपाही के लिए पैदल चलना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम दमिश्क में बहुत जल्द पहुंचना है। सलमान ने फिर तंदिया अंदाज में कहा कि अच्छा, तो तुम सिपाही हो, मगर तुम्हारी नियाम में लकड़ी की तलवार है या लोहे की। ये सुनकर बाकी लोग दोबारा हंसने लगे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी संजीदगी बरकरार करते हुए कहा, अगर बाजुओं में ताकत हो तो लकड़ी से भी लोहे जैसा काम लिया जा सकता है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि मेरी नियाम में तलवार भी लोहे की तरह है। मुझे अपने बाजुओं पर मुकम्मल भरोसा भी है। सलमान बिन अब्दुल मलिक से ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और अपने एक साथी से कहा, सालिया, ये लड़का बहुत बातें करता है, ज़रा उठो और इसके मुकाबले में आओ। मैं इस सिपाही को जो देखना चाहता हूँ। एक सांवले रंग का लंबा आदमी फ़ौरन उठा और तलवार उठाकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ बढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं राह चलते हुए सिपाहियों से सलीहियतें दिखाने का आदी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास फालतू वक्त है। अगर मेरे पास अदाफ़ी वक्त भी होता तो मुझे बेमकसद कह के लगाने वालों की परवाह नहीं है। ये कहकर मोहम्मद बिन कासिम कमरे से बाहर निकले और सालिया ने आगे बढ़कर आपका रास्ता भी रोका और आपके सीने पर तलवार की नोक रखी। अरे बेवकूफ़, अगर तुम्हारी उम्र कुछ ज़्यादा होती, ये सालिया कहने लगा कासिम, हज़रत कासिम मोहम्मद बिन कासिम को, कि अगर तुम्हारी उम्र कुछ ज़्यादा होती तो मैं तुमको बताता कि बेमकसद कह के लगाने वाला किसको कहते हैं। सलमान बिन अब्दुल मलिक ने सालिया से कहा, इस लड़के को जाने दो, अल्लाह जाने कहाँ से तलवार ले आया है। इतनी देर में ज़ुबैर घोड़े की लगाम थाम कर आता हुआ नज़र आया तो सलमान ने सालिया से कहा कि ये कौन है जो घोड़े लेकर जा रहा है। सालिया ने इसकी तरफ देखा तो इतनी देर में मोहम्मद बिन कासिम ने तलवार नियाम से बाहर निकाली और कहा, लगता है दौरे जहलियत के लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, तो तुम हमें नहीं रोक सकते। सालिया ने अपनी तलवार नोक मोहम्मद बिन कासिम के सीने की तरफ की और नहायत गुस्से से चलाया, अगर तुम्हारी ज़ुबान से मज़ीद कोई लफ्ज़ निकला तो मैं अपनी तलवार को तुम्हारे खून से रंग दूंगा। अभी ये अल्फाज सालिया की ज़ुबान पर थे कि फ़ज़ा में 2 तलवारें टकराने की आवाज़ आई
اور چند ہی لمحوں میں صالحہ کی تلوار 12 قدم دور گری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھی حیران کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے لگام پکڑی اور چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے سلمان بن عبد الملک کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کا یہ ساتھی بہادر تو ہے مگر تلوار پکڑنا نہیں جانتا۔ میری بات مانیں کہ ان ساتھیوں کو دمشق میں جنگی ہتھیاروں کی نمائش سے پہلے کسی سپاہی کے سپرد کر دے۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور زبیر بھی اس کے ساتھ گھوڑے کو بگا کر منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صالح شرمندگی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے استبل کی طرف بھاگا، لیکن سلمان بن عبد الملک نے ہنستے ہوئے اسے روک لیا اور کہا، اب زیادہ بہادری نہ دکھاؤ، تم ان لڑکوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ لڑکا ہمارا مذاق اڑا کر بہت دور نکل گیا ہوگا۔ محمد بن قاسم کی شخصیت سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ دین اسلام کا پکا پیروکار ہے۔ رستے میں زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، کیا آپ کو علم ہے کہ سلمان بن عبد الملک بھی خلافت کا امیدوار بھی ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، اللہ کریم مسلمانوں کو ہر قسم کے شر سے ہمیشہ بچائے، آمین۔ زبیر نے محمد بن قاسم کی بات سن کر ثم آمین کہا، اور آج میں نے آپ کے چہرے کو، اور زبیر کہتا ہے محمد بن قاسم کو، آج میں نے آپ کے چہرے کو پہلی دفعہ اتنے جلال میں دیکھا ہے۔ صالح کا مقابلہ کرنے کے لیے جب آپ نے تلوار نکالی تو مجھے آپ زیادہ عمر کے تجربہ کار سپاہی محسوس ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صالح کون تھا؟ یہ تلوار زنی کا بہت تجربے کار کھلاڑی ہے۔ میں نے 1.5 سال پہلے اس کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی مہارت پر بہت غرور تھا، مگر آپ نے اس کو سارا غرور مٹی میں ملا دیا۔ محمد بن قاسم اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور دمشق کی جانب تیزی سے بڑھنے لگے۔ دمشق پہنچ کر دونوں نے جامع مسجد میں نماز عصر ادا کی اور قصر خلافت میں چلے گئے، جہاں امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے ان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی انہیں فوراً اندر آنے کا کہا۔ جب دونوں دربار میں پہنچے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دونوں کو باری باری سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، تم دونوں میں سے محمد بن قاسم کس کا نام ہے؟ محمد بن قاسم نے نہایت ادب سے جواب دیا، یا امیر المومنین، میرا نام محمد بن قاسم ہے۔ خلیفہ کے سوال کرنے کے بعد تمام درباریوں کی نظریں زبیر پر لگی ہوئی تھی، مگر محمد بن قاسم کا جواب سن کر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ سب کی نظروں میں حیرت اور زبان پر خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب درباریوں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ حجاج بن یوسف کے پہلے خط سے خلیفہ کو علم تو تھا کہ محمد بن قاسم بالکل نوجوان ہے، جس کی عمر بمشکل 17 سال ہے، مگر تمام درباری زبیر کو ہی محمد بن قاسم سمجھ رہے تھے۔ اس لڑکے کو ایک قطبہ کے لشکر کا سالار اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے کے بعد خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ خلیفہ کو احساس ہو گیا تھا کہ تمام درباری خاندان خلافت کے محسن حجاج بن یوسف کے فیصلے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے زبیر اور محمد بن قاسم کو بلایا اور اپنے انتہائی قریب بٹھاتے ہوئے کہا، میں نے اس نوجوان مجاہد کو سلام پیش کرتا ہوں، جس کے لیے حجاج بن یوسف جیسے زمانہ شناس کے خیالات بلند ہیں۔ میرے لیے بھی آپ قابل احترام ہے۔ پھر خلیفہ نے محمد بن قاسم سے پوچھا، یہ آپ کا بڑا بھائی لگتا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، نہیں امیر المومنین، یہ میرا ساتھی زبیر ہے۔ ولید بن عبد الملک نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، نوجوان، میں نے آج سے پہلے بھی تم کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ شاید تم سرندیب کے ایلچی کے ساتھ جہاں آئے تھے، تم وہاں سے کب آئے اور وہ بچے کہاں ہیں؟ خلیفہ کو زبیر کی طرف متوجہ دیکھ کر درباری بھی زبیر کی طرف دیکھنے لگے اور اکثر نے اس کو پہچان بھی لیا۔ زبیر کو بے اعتماد دیکھ کر محمد بن قاسم نے جلدی سے حجاج بن یوسف کا خط خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے خاص پیغام ہے۔ خلیفہ نے خط لکھ کر پڑھا، خط دیکھ کر پڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر کہا، سندھ کے راجا نے ہمارے جہاز کو لوٹ لیا ہے، سرندیب جانے والی عورتوں اور بچوں کو قید بھی کر لیا ہے۔ زبیر، تم سارا واقعہ خود دو بار سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ سنایا، مگر درباری خاموشی سے بیٹھے رہے، جس کو دیکھ کر زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے جیب سے ایک خط نکالا اور خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، ابو الحسن کی بیٹی نے یہ خط ولی بصرہ کو لکھا تھا، آپ بھی پڑھ لیں۔ خط پڑھتے ہوئے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرح بہت متاثر ہوئے۔ پھر انہوں نے درباریوں کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں 2 بار خط پڑھا
وہ ہر لفظ ہر سطر ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے۔ ان کے احساسات کا اندازہ ان کی آواز سے لگ رہا تھا۔ انہوں نے بھی آدھا خط پڑھا تھا۔ ان کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گئے۔ وہ رومال سے اپنے آنسوؤں صاف کرنے لگے۔ پھر انہوں نے محمد بن قاسم کو خط پکڑاتے ہوئے کہا، اس خط کو پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا، اب آگے سے تم پڑھ کر سناؤ۔ محمد بن قاسم نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ درباریوں کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا تھا۔ تمام درباری خط سن کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے تھے، مگر وہ سب امیر المومنین کی خاموشی کی وجہ سے خاموش بیٹھے تھے۔ مگر یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہی اور شہر کا بوڑھا قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، امیر المومنین، آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، پانی ہمارے سروں سے اوپر ہو چکا ہے۔ آپ نے بھی خط پڑھا اور سنا ہے۔